غزوہ تبوک میں یا خندق میں یا احد میں فرشتے مدد کو آتے ہیں، لیکن کن کی مدد کو؟ وہ ایسے چند میدان میں کھڑے ہوئے تو ہوں جن کی مدد کو فرشتے بھیجنے کو اللہ کا دل چاہے۔ یہ آج جو مسلمان بیٹھے ان کے فرشتے آئیں، ان کا کہنا ہے کہ تو سن ایم این اے دی سیٹ لے کے دے دے تے وزارت فرشتے آ۔ شاہ سلمان کو اگر فرشتے آ جائیں، بھائی مسلمان مظلوم ہیں اور آ گئے ہیں، فرشتے آسمان سے آ گئے ہیں، آپ جو اسرائیل اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے سلیمان صاحب کیا بتائیں؟ انہوں نے کیا بتانا ہے کہ میں اب کام کر رہا ہوں کہ وہ سینٹر اس نے کیا بنایا ہے ابھی وہ جدید کام جس اس نے کہا کہ کچھ بجٹ دے دو کہ میں جدید نظام لا رہا ہے سعودی عرب میں، اس کے لیے فرشتے چاہیے مسلمانوں کو مرکز میں، وہاں نہیں آتے فرشتے۔ جب امام خمینی جیسے کھڑے ہوں گے 313 فرشتے آئیں گے امام زمانہ کی مدد کو۔ یہ عادی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کا نہیں ترجمہ کیا، یہ 8ویں آیت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں اپنی افواہوں پھونکوں کے ساتھ۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے، لیکن کس کے ساتھ؟ معجزے کے ساتھ نہیں۔ مجھے علامہ نقن کا یاد ہے، موضوع سے اتنا دور، یہ المنتظر میں پڑھتا تھا اور لائبریری میں ان کی ایک کتاب ہے، وہ ان کی تقریریں جو پاکستان میں انہوں نے چند کی تھی وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ مجھے یاد ہے۔ اس وقت بہت کم مطالعات تھے، میں پہلے جو مجھے بہت متاثر کیا انہوں نے، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہادی بھیجوں گا، آدم کو پہلے بھیجا اور جو جنہوں نے ہدایت لینی تھی وہ بعد میں۔ اور ہماری روایات میں ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر 2 مرد بھی بچ جائیں گے نا دنیا میں تو ایک حجت خدا ہوگا۔ یہ اس طرح، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ بھی سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ ملا صدرہ ہمارے جو فیلسوف ہیں انہوں نے یہ ایک علیحدہ اس کے لیے سیمینار رکھیں کہ آپ ثابت کہ واقعاً یہ جو زمین اور ارض کا نظام ہے یہ مربوط ہے، یہ ختم ہو جائے گا جس دن انسان کامل نہیں ہوگا زمین پر۔ یہ جس طرح ایک باغ ہوتا ہے نا، ایک پھول کو یا ایک پودے کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی اس کو کچھ فراہم کرنے کے لیے کوئی، سارے شمس و قمر اس اللہ کی عبودیت کو متحقق کرنے کے لیے ہیں، اور یہ اس نظام کا کھڑے ہونا بتاتا ہے کہ یہاں کوئی کھڑا ہے جس کا سجدہ حقیقی سجدہ ہے، جس کی عبادت حقیقی عبادت ہے، حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس کھڑا ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ یہ بھی ایک پہیلی ہے کہ جو ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے اسے ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ روایات اور دعاؤں میں یہ ہے کہ خدا تمہارے قریب ہے اور تم خدا سے دور ہو۔ اس کے لیے آج وادی عاملی کو میں نے جو جہاں سے مجھے سمجھ آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یعنی آپ میرے قریب بیٹھے، میں نابینا ہوں، آپ کتنے میرے قریب ہیں؟ اگر میری آنکھیں نہ ہوں تو یہی چٹھا صاحب جو میرے یہ میں ہاتھ بڑھاؤں تو ان سے مصافحہ کر سکتا ہوں، یہی میرے سے کوسوں دور ہے، کیونکہ میری وہ بنائی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کو میں دریافت کر سکوں۔ اسلام کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے انبیاء کو آروں میں رکھ کے، درختوں میں رکھ کے چیرا، انہوں نے انبیاء کے سر زانی کے سامنے پیش کیے، جو آیت پڑھتے تھے امام حسین مدینے سے نکلتے ہوئے، جناب یحییٰ کا واقعہ۔ انہوں نے
اللہ کے بھیجے ہوں کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، انہوں نے اس اسلام نے اللہ کے بھیجے ہوں کو بازاروں میں پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ پھرایا۔ یہ اللہ کا حوصلہ، اور اللہ بھیجتا آیا ہے، بھیجتا آیا ہے، بھیجتا آیا ہے۔ چونکہ سچے رسول نے نظام دے کے گئے تھے کہ 12 ہیں میرے نائب۔ اب اگر وہ رہے، اللہ معجزے کے ساتھ روک لے تو پھر اس کا اختیار والا سسٹم ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آخر تک انسان کو اختیار نہیں سالب کرنا، جتنا ظلم کرتا ہے کرے، میرے مقابلے میں آ جائے، میں نے اس کو با اختیار رکھنا ہے، وگرنہ امتحان اور جنت اور جہنم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ادھر ہادی بھی بھیجنا ہے، اور یہ جن کے ہاتھ میں ظلم ہے اور وہ ہادی کو 1 منٹ کے لیے برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ ہے کہ وہ ہوگا بھی صحیح اور قاتل بھی نہیں ہوگا۔ یہ غیبت ہے، آپ کے اندر کھڑا ہوگا۔ لیکن اور یہ جملہ پڑھا تھا خواجہ نصیر الدین طوسی کا کہ فلسفہ انتظار میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کا اپنا برنامہ ہے، اس نے مطلب یہ روایات اور عموماً جو ذاکرین بتاتے ہیں کہ بس جی جب کوئی ظلم ہو تو آپ امام زمانہ آ جاؤ، گھر میں بیٹھ کر وہ پڑھیے لاشیاں اٹھاؤ۔ جی نہیں، آپ کو اللہ مزہ بھی چکھا رہا ہے کہ جنہوں نے علی کو بے سر و سامان کیا ہے، اب دیکھو، اب مزہ لو۔ جناب امیر کے وہ جملے ہیں نہج البلاغہ میں، اللہ مجھے تم سے لے لے اور تم پر ایسے مسلط کرے جو حجاج بن یوسف، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے حجاج بن یوسف جیسے پھر کیے مسلط، اور یہ حجاج سے کم ہے تاکہ تم تیار ہو جب ظلم میں پس ہو تو تمہارا آنکھ کھولو جو بند کی ہوئی ہے، جس سے امام زمانہ آپ کو نظر نہیں، وہ جو ہی آنکھ آپ کی کھلے گی وہ سامنے ہوں گے۔ اب جو مادویت کے تقاضے میں جو ساری تقریر اب نہیں کی اس پہ، پھر پہلے کی طرح وعدہ ہو گیا، لیکن وہ موضوع 2 جملے جو ہیں وہ سن لو کہ ایک جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ امام زمانہ ہماری وجہ سے غائب ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم نے اس کی طرف پشت کی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہے ہماری پشت کے پیچھے کھڑا ہے وہ نظام، ہم صرف اس کے روبرو اب میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ نماز کی حالت، اس مسجد کی آبادی کی حالت دیکھیں، مطلب خود ولنشیہ میں آپ کیا انصاف کرتے ہیں؟ امام زمانہ آپ سے پوچھے، آپ لوگوں سے، آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں کہ یہاں نماز قائم ہو جائے؟ یہاں شیعوں کے لیے مطلب یہ اللہ نے دیا، فراہم ہو گیا، کسی کی پتہ نہیں کیا دعا ہے، کوئی بنانا نہیں، مطلب وہ جو مرحوم ہو گئے ہیں جنہوں نے مطلب کیا یا زندہ ہے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس کو آباد کرنا ہمارے لیے 2-3 بندے، مطلب وہ بعض اوقات میں اس کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ بندہ ڈسہارٹ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کئی دفعہ سوچتے ہوں گے جو بیٹھے ہیں کہ یار ایسی کی مطلب لوگ کیا کہتے ہوں گے، بھائی ہم بھی اپنا جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، دوسرے ولنشینز کو کام ہے۔ نہ ہو یہ کبھی دماغ میں نہ لے آنا، آپ اگر ایک تقاضا یہی ہے، تقاضے 2 قسم کے ہیں، ایک انفرادی مادویت کے تقاضے جو ہم نے پورے کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا، مادی ایک امید کا نام ہے۔ اگر مادویت کا تقاضا نہ ہوتا، یہ کنفیوژن بہت بڑی، اب ہماری جوان نسل آپ کو وہ نہیں بتاتے،
وہ مسجد میں امام بارگاہ میں یہ کیوں جوانوں کی تعداد کم ہے وہ نہیں بتاتے، وہ احترام کرتے ہیں میرا۔ بھائی میں اپنے باپ کو کیسے کہوں کہ جو مذہب تو نے اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں ترقی ادھر نظر آتی ہے، ہمیں کمال ادھر نظر آتا ہے، ہمیں پیش رفت ادھر نظر آتی ہے، آپ کہتے ہو وہ غلط ہو۔ آپ کے کہنے سے ہم مانیں یا ہم حقائق دیکھیں زمینی؟ ہر میدان میں وہ آگے ہیں جن کو آپ کہتے ہو وہ باطل ہیں۔ ہمارے جوانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اور پھر آپ کو عرض کیا کہ جب ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑے بندے اقبال کی طرح ہوتے ہیں جو وہاں جا کے ان سے متاثر نہ ہوں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں میرے پاس جو پڑھتے تھے، میں مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھاتا رہا ہوں۔ بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو ابھی باہر ہیں، یہاں لاہور میں ہی ان کے دروس ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے آپ گئے، یعنی 6 7 8 ڈاکٹر ہیں جو لاہور کے گئے ہوئے ہیں، وہ میرے دروس میں آتے تھے، ان کے ساتھ کبھی کبھی رابطہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کو مجھے خود گلٹی فیل ہوتا ہے کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ ادھر آ جاؤ یار۔ آپ مسیحیت کے مایوس نہیں ہونا، مادویت پکار کہہ رہی ہے کہ میں کھڑا ہوں، آپ میری طرف دیکھو اور دوسروں کو کوشش کرو ہاتھ پکڑ کے ادھر میری طرف ان کا رخ کرو، ان کو میری طرف دیکھو۔ جمعہ کی صبح دعائے ندبہ پڑھ کے آپ کا مجھے بین تو سنائی دے اینا۔ کربلا کے مظلوموں کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ یہ ہر صبح جمعہ انتظار۔ ایک علماء تھے ایران کے، ان کا کہ یہ اثر کے وقت نہ اکثر نہ، یعنی کچھ لوگ نہ ان پر ایک اداسی جمعہ کے اثر کو نہ نظر آتی ہے، پتہ نہیں لگتا، مومن خالص ان پر چھا جاتی ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کھانا تو کھایا ہے، چائے تو پی ہے، میرا قضیہ تو کوئی نہیں ہوا۔ ان کی روحانی تار منسلک ہیں، وہ امام زمانہ نے آنا ہے، وہ ہر جمعہ آنے کا ان کا دن ہے، اور وہ ادھر آنے کے لیے بے قرار ہیں۔ جن کا دل ان کے دل کے ساتھ مربوط ہے وہ جمعہ کو بے قرار ہوتے ہیں، جن کو یاد ہی نہیں ہے، جو یہ حالات دیکھ کے اتنا ہو کہ ہم کدھر جائیں، ہمیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی بچوں سے، اپنا گھر سے، اپنے مہنگائی سے، گیس کے بلوں سے وہ فرصت ہی نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ جب سارے پریشان ہو جائیں گے نا، سارے، وہ امام خمینی اور قاسم وہ سلیمانی جیسے، وہ بھی امام زمانہ خود یہ بھی ہے کہ سروں پہ ہاتھ رکھے گا تو بن جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ جمعے کو کسی دن ایک دن آئے کہ سارے شیعہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اب ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم سیاسیوں سے مایوس ہو گئے ہیں، ہم نے یہ دوستیاں بنا کے ہمارے چھرا گھونپنے والے ہیں، ہمارے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو آج جس پر زیادہ کرنی تھی یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ تقاضا جو ہے نا، میں مثلا ٹھیک ہو جاؤں، آپ جو تشریف فرمائے آپ ٹھیک ہو جائیں فردن، یہ اس تقاضا پورا ہونے سے امام زمانہ نہیں آتے۔ امام زمانہ ایک نظام کے بانی ہیں، ایک سسٹم کے حکمران ہیں، اور یہ حوضوں میں بھی یہ جو ولایت فقیہ کے ہمارے خود فقہا قائل نہیں تھے،
سوشالوجی نہیں ہے ہمارے حوضوں میں حوضوں سے ہو کے آیا بیٹھا ہوں. اور یونیورسٹیوں میں یا ہے نہیں، جو ہے تو وہ سوشالوجی وہ ہے جو مغرب کی لکھی ہوئی ہے. اسلامی سوشالوجی ہے قرآن مجید میں اور ہماری روایات میں. اگر قرآن مجید ہم مسلمان سوشالوجسٹ ہوتے ہمارے قرآنی، تو یہ کوئی یعنی دو اشعار کی طرح تھا کہ ہماری حکمرانی ہونی چاہیے. ہمارا جو امام زمانہ کی جو اسلامی یعنی وہ سوشالوجی میں ایک منٹ نہیں. جناب امیر کہ اس جملے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کفر کے ساتھ آپ چل سکتے ہو. یہ کیا ہے؟ جب نہیں کوئی ملتا عادل مسلمان، حکمران آپ کا ہونا چاہیے عادل. حکومت کے بغیر یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں. کدھر گئی حکومت ہماری؟ ہمارا حاکم کون ہے؟ ہمارے پاس کون سا سسٹم ہے؟ اس لیے وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جو حوثی ہیں وہ منحرف ہیں، وہ نہیں شیعہ اسماعیلی. وہ جس کو امام مانتے ہیں وہ مر گیا ان کی نظر میں. زیدیوں کا زید شہید ہو گیا ہے، اسماعیلیوں کا اسماعیل وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس نے آنا ہے. لیکن ان میں پھر آپ جائیں، ان سے ملیں، ان کا سسٹم دیکھیں. یہ قادیانوں کو جن کو دبایا اور جنہیں دبانا چاہیے کافر ہیں، مسلم کافر ہیں. لیکن یہ میں ان کے قریب رہتا ہوں ادھر ربوے میں، ایک وزٹ کر کے آئے ادھر. آپ جنہیں خدا نے آپ کو کاریں دی ہوئی ہیں، دعا کریں مجھے اللہ دے. میں بغیر کار کے رکشے پہ دیکھ آیا ہوں وہ نظام. آپ نا ایک دفعہ یعنی اس نگاہ سے وزٹ کریں. جن کے اندر خمس کا نظام ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ سیدزادیوں کتنی بوڑھی ہوئی بیٹھی ہیں اور مائیں اس غم میں مر گئی ہیں کہ میری بچی کا کیا بنے گا. یہودیوں ان قادیانوں کا ایسا نہیں ہے، اسماعیلیوں کا ایسا نہیں ہے. وہ حوثی جواب دے رہے ہیں اسرائیل کو اور امریکہ کو، اور جن کا امام زندہ ہے. ہم نے لفظ تک علی کو بھی لیے ہوا، امام کو بھی لیے ہوا. وہ جو ہے نا وہ نظام ہے. میں جمعے کے خطبے میں یاد کیا تھا، اور بہت معذرت لمبی بات کرنے سے. یہاں سے شروع ہوتا ہے سسٹم، سمجھیں. یعنی خود فقہ میں اقامہ نماز ہے. اقامہ جو گھر میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو نماز قبول کر لیتا ہے اللہ، لیکن وہ اقامہ نماز نہیں ہے. اقامہ ہے آ سکتے ہو تو آؤ، مسجد میں آؤ. پیغمبر اعظم جس کا نظام مہدی نے لے کے آنا ہے، اس نے کہا میں جلا دیتا ان ویلنسین کے گھر. اگر ان کے عورتیں اور بچے نہ ہوتے ان گھروں میں آگ لگا دیتا. جو نہیں آتے مسجد میں. 5 ٹائم آؤ اور امامت کی پریکٹس کرو. آپ کا مہدی کیسے آئے گا؟ آپ کا تو یہ مسجد کا امام مظلوم ہے. اس کی امامت یہ امام زمانہ کا بنایا ہوا یہ سسٹم ہے. امام زمانہ سے پیچھے چلے جائے. یہ جو آپ آگے کھڑے کر کے ایک کو دوسروں نے پیچھے کھڑے ہو کر اس سے آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز گئی. اللہ یہ نہیں چاہتا نماز جو آپ رکوع پہلے چلے جائیں، یہ سجدے میں پہلے چلے جائیں. باطل ہے، پھر پڑھو. یہ کون سا سسٹم دے رہے ہیں؟ اور یہ
قاری صاحب اور کلب شاہ یہ کافی نہیں، یہ ہفتے کے بعد 3 میلوں کے اندر یہ چپے چپے کی مسجدیں بند کرو. وہ اپنی مسجدوں کا پیش نماز اپنے مقتدیوں کو ساتھ لے کر ایک ایسے پیش نماز کے پاس جاؤ جو آپ کو بتائے کہ اس وقت دوسرے خطبے میں آپ کو پہلے خطبے میں تقویٰ بتائے، خوف خدا دلا کر پھر بتائے کہ خوف خدا صرف حرام نہ کھانے کا مطلب نہیں، ظلم برداشت کرنا سب سے بڑا حرام ہے، مظلوم بن کے رہنا. وہ جو جملہ ہے نا جو ذاکر کہتے ہیں اس کا معنی غلط نہ لیں. مظلوم رہے ہیں ہمارے اماں، لیکن یوں نہیں کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم مظلوم رہیں. اگر مظلوم رہنے کی کوشش کرتے ہوتے اور مظلوم رہنا پسند ہوتا تو امام خمینی کہتے تھے اگر یہ امن پسند تھے انہوں نے نہیں قیام کیا موسیٰ کاظم نے، تو پھر مروایا کیوں ہے ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم کو؟ یہ کیا مسئلہ تھا، کیوں ہر امام کو زہر دی گئی ہے؟ وہ کہتے آپ کو نہیں پتا، ان کی قبر سے جا کے پوچھو، ان کو یہ زندان میں بیٹھا ہوا ان کے لیے خطرہ ہوتا تھا. جس شیعہ کا ظالم کو خطرہ نہیں ہے وہ مادوی نہیں ہے. آپ کی گلی میں ظالم رہتا ہو، طالبان والے تو نہیں ہیں مادوی، ان کی حفظہ والے کی ڈنڈا لے کے نکل آئی تھی وہاں، کوئی میں ان کی تائید نہیں کر رہا، لیکن اس دور میں میں نے خبروں میں سنا تھا کہ انہوں نے کوئی وہاں سنٹر تھا جہاں فحاشی ہوتی تھی اور ان کی لڑکیاں یہ کام تو شیعوں کو کرنا چاہیے تھا. وہاں شیعوں کا مدرسہ بھی ہے بڑے. نہیں میں آپ کو یہ نہیں پیغام دینا چاہتا کہ جامع حفظہ والا کام کرنا ہے. آپ کو نفرت ہوتی ہے جو آپ کے آس پاس فحاشی کے مرکز ہیں لاہور میں، تنگ ہیں آپ، درد ہے آپ کو، گھن آتی ہے کبھی کبھی. کبھی کہتے ہو کہ اس لاہور میں جس میں یہ ہے میں آپ کے دم گھٹتا ہے. جس دن دم گھٹنا شروع ہو جائے گا اس دن یہ ختم ہو جائیں گے. وہ پڑھ لیتے ہیں چہرے سے. امام حسین علیہ السلام نے سال پہلے کہا تھا عمرا اور سیاست مداروں اور سرداروں کو کہ تمہارے چہرے پر آیا ہوا بلک یزید کے لیے کیوں تیاری ہو رہی ہے، یہ یزیدیت کو یہیں روک لے گا. تم تو کر رہے ہو اپنے کام. معاویہ نے دورہ کیا تھا مدینے کا اور کروا کے گیا تھا بیعت. اکثر جگہوں پر آلریڈی جنہیں ایسے بیڈ بنا پڑا تھا یزید کے لیے وہ زندگی میں، اور دوسرا لکھ کے گیا تھا کہ یہ 2-3 ہیں جنہوں نے نہیں کرنی، ان کا یہ علاج ہے. یہ نظام ہے. تقاضا مادویت کا آخری جملہ. ویلنسیا والے اگر میں حضرت مہدی کو مانتے ہیں 5 ٹائم آ کے یہ غیر معصوم، یہ چھوٹا سا امام، اس کے پیچھے امامت کی پریکٹس کریں کہ ہمارا ایک نظام ہے، ہم نے کسی کے ہماری عبادت نہیں ہے جب سسٹم سے ہٹ جائے. یہ اسلام جو کہ جامع ہے کوئی سارے نہیں آ سکتے، وگرنہ اسلام نے کہنا تھا کہ نماز نہیں ہوتی گھر میں. ہر روز امامت کی پریکٹس کرو، ہر بندہ کرے، ہر مرد و زن کرے،
اور ایسے ہی ہے روایات میں جا کے آپ جماعت کہ جن روایات دیکھیں آپ کو لگے گا کہ وہ نماز ہے ہی نہیں، صرف وہ جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی مجبوری ہے، چونکہ واجب ہے تو اگر ایسے کر دے تو پتہ تھا کہ یہ عسر و حرج لازم آئے گا، وگرنہ دن میں 5 مرتبہ اقتدا، سسٹم، نظام، صف آرائی، ہفتے میں 1 مرتبہ واجب، جو نماز جمعہ کے قائل نہیں تھے وہ کوئی تھے، وہ جنہیں ان کا نظریہ امام خمینی کے ساتھ کافی فاصلہ تھا، لیکن وہ بھی چونکہ روایات تو فقیہ اہل بیت تھے، وہ ان کو روایات کو مانتے تھے کہ غیبت میں مطلب نہیں ہے تو وہ اس طرح کا، لیکن ادھر جو شمولیت کی روایات اتنی سخت ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ جانا ہے جمعے پہ، اجتماع میں جاؤ واجب کی نیت سے، واجب عینی نہیں ہے وہ، جمعہ میں شرکت اجتماع میں واجب عینی ہے، ہر جو جا سکتا ہے معذور نہیں ہے جائے، نماز زور کے بعد جو ہیں وہ جنہیں تخیری سمجھتے ہیں یہ وہ، اور سال کے بعد یہ ہر ہفتے جا کے وہاں سے پیغام لے آؤ، جو پیغام نہ دے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بعض اوقات یہاں محسوس کرتا ہوں کہ میں جو میرا ڈیوٹی ہے وہ میں صحیح، وہ اس دفعہ آرمی کا آئے ہوئے تھے 2 بچے، اس کے ساتھ ایک اہل سنت تھا، وہ البتہ وہ جملہ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو پتہ تھا کہ ہمارے جمعے میں تو سنی کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک فوجی سنی بھی آیا ہوا تھا، اور سال کے بعد ہر حکم حج اس طرح ہے کہ جو بندہ جا سکتا ہے، یہ تو اب پاکستان کے یا انتظامی مسائل ہے نا کہ کوٹا بن گیا ہے اور اتنے آئے اور اتنے، ویسے ہر بندے پر جو مکہ جا سکتا ہے اور بدنی اور مالی صلاحیت اس پر واجب ہے، اور آگے حج کے احکام وہ جو نہیں بتائے جاتے، یہ کرایہ دار مطلب جو کاروان، وہاں امامت کی پریکٹس ہے، ان کا امام خطبہ دیتا ہے جو مادویت کے قائل نہیں ہے، یہ مجتہدین ہمارے یہ اپنا نائب بھیجتے ہیں کہ وہاں ان کو حکم ہے کہ یہ جو آپ کو پیسہ آتا ہے نا خمس کا، وہاں جاؤ حاجیوں کو ملے جو ان غریب ملکوں سے آئے ہیں، جو پٹے ہوئے ہیں، جو لٹے ہوئے ہیں، جو کٹے ہوئے ہیں، ان سے جو آئے ہیں ان کو بتاؤ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ہمارا مرکز ہے، آپ کو کس کی ضرورت ہے، آپ کے کیا مسائل ہیں، یہ سسٹم ہے، اس لیے حج ہے، یہ اگر نہ ہو تو حج نہیں ہے۔ انفرادی یہ ہے کہ امام نے اس کو شبلی کو کہا تھا کہ جب قربانی کر کے ہٹا ہے تو اپنے اندر چیک کر کہ ابھی کوئی ہوس، کوئی ہرس، کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی مومن کی دشمنی ابھی اگر ہے اس کے اندر، اس کے اوپر چھری چلائی ہے، انہوں نے کہا نو، ہم نے تو کہا پھر نہیں کی حج آپ نے، امام نے کہا نہیں ہوئی آپ کی حج۔ اور اگلا وہ روایات ہم نے نہ کبھی سنی ہے نہ پڑھی ہیں، حج یہ ہے کہ یہ مراج اعظام جو نائبین امام ہیں رہبر معظم وہ کرتے ہیں کام ہمیں، پھر ادھر اب یعنی میں جا رہا تھا جس سال میں حج پہ گیا ہوں، مسئلہ پوچھنے لگے ہیں، ایک لباس میں تھا تو اس کو پکڑ لیا ہمارے بندے کو، انہوں نے لے گئے، پتہ کتنی انویسٹیگیشن کی ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے،
اور جو مادویت کا عقیدہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، ذات واجب ہمیں ہمت اور ہمیں توفیق